کبھی سوچا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف مضامین پڑھانا ہے؟ نہیں، اس کا بنیادی مقصد ہے ہر ایک بچے تک پہنچنا، چاہے اس کی صلاحیتیں کچھ بھی ہوں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر گہرائی میں بات کریں گے، یعنی جامع تعلیم کی دنیا کے بارے میں۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، ایک ایسی سوچ ہے جو ہر کلاس روم کو ایک ایسی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے جہاں ہر بچہ واقعی ترقی کر سکے۔ اور یہ تصویر اس پورے تصور کی روح کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ تمام بچوں بشمول خصوصی ضروریات والے بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی کا برابر حق حاصل ہے۔ یہ صرف کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی حق ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری آج کی ساری گفتگو قائم ہوگی۔ تو آج ہم ایک سفر پر چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم سب کے لیے ایک کلاس روم کی بنیاد کو سمجھیں گے، پھر ہم خصوصی ضروریات کے مطلب کو نئے سرے سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم کچھ عملی حکمت عملیوں پر نظر ڈالیں گے، یعنی جامع ٹول کٹ۔ پھر ہم صرف نصاب سے آگے بڑھ کر ایک خیال رکھنے والی کمیونٹی کی اہمیت کو جانیں گے، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ حقیقی ترقی کو کیسے ناپا جا سکتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے سب کے لیے کلاس روم، یعنی شمولیت کی بنیاد۔ یہاں ہم اس فلسفے کی تہہ تک جائیں گے جو ہر کلاس روم کو ایک خوش آئند اور اپنائیت بھری جگہ بنانے کے پیچھے ہے۔ دیکھیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جامع تعلیم صرف ایک اخلاقی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک قانونی ذمہ داری بھی ہے۔ تعلیم کا حق ایکٹ 2009 صاف کہتا ہے کہ سب کے لیے بچوں کے مطابق اور بچوں پر مرکوز تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نظام کو بچے کے مطابق ڈھلنا ہوگا، نہ کہ بچے کو نظام کے مطابق۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ کوئی بھی بچہ پیچھے نہ رہ جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف، زبان اور تصورات۔ ہم جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہی ہمارے رویوں اور ہمارے عمل کو شکل دیتے ہیں۔ تو ہمارا دوسرا حصہ ہے خصوصی ضروریات کی نئی تعریف، یعنی ہمارے دیکھنے کے انداز میں تبدیلی۔ آئیے دو اہم اصطلاحات کے بیچ کا فرق سمجھیں۔ پہلی ہے نقص یا امپیئرمنٹ۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کوئی بیماری، کوئی چوٹ یا جسم کے کام کرنے کے طریقے میں کوئی مشکل۔ یہ ایک جسمانی یا طبی حالت ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ انقلابی سوچ سامنے آتی ہے۔ معذوری یا ڈسیبلٹی کیا ہے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا کسی نقص والے بچے کو تب ہوتا ہے جب ماحول اس کے لیے سازگار نہ ہو۔ یہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ذمہ داری اس فرد سے ہٹا کر ہم پر یعنی ماحول پر ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر عمارت میں ریمپ ہو تو ویل چیئر استعمال کرنے والے کے لیے سیڑھیاں معذوری نہیں رہتی، مسئلہ بچے میں نہیں ماحول میں تھا۔ تو ان اصولوں کو کلاس روم میں کیسے لایا جائے؟ اب ہم اس گفتگو کے سب سے عملی حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تیسرا حصہ، جامع ٹول کٹ، یعنی کلاس روم کی عملی حکمت عملیاں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑے بڑے نظریات روزمرہ پڑھانے کے طریقوں میں کیسے ڈھلتے ہیں۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں۔ یہ جغرافیہ کی کتاب کا ایک عام سا صفحہ ہے جس کا موضوع ہے پانی۔ یہ ہمارا نقطہ آغاز ہے، ایک بالکل معیاری سبق جیسا کہ ہم میں سے اکثر نے اپنے اسکول میں پڑھا ہوگا۔ اور اب دیکھیں کہ ہم اسی سبق کو سب کے لیے کیسے دلچسپ اور قابل فہم بنا سکتے ہیں۔ آبی چکر کو سمجھانے کے لیے روزمرہ کی مثالیں استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے گیلے کپڑوں کا سوکھنا۔ ایک فلو چارٹ بنا کر پورے عمل کو بصری شکل دی جا سکتی ہے۔ بخارات جیسی مشکل اصطلاحات کے لیے فلیش کارڈز استعمال کریں، اور اگر ہو سکے تو بچوں کو قریبی تالاب یا دریا پر لے جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں سبق کو سب کے لیے زندہ کر دیتی ہیں۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اس بار سائنس سے۔ یہ آواز کے موضوع پر ایک معیاری سبق ہے، ایک بار پھر ایک عام درسی کتاب کا صفحہ۔ لیکن اسی سبق کو ایک کثیر حصی یعنی ملٹی سینسری تجربے میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ آپ پہلے سے ریکارڈ شدہ آوازیں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پرندوں کی یا فون کی گھنٹی کی۔ طلباء کو پانی میں ٹیوننگ فارک کی تھرتھراہٹ محسوس کرنے کا موقع دیں، تالی بجا کر دکھائیں، چہرے کے تاثرات استعمال کریں، اور بچوں کو ڈھول کو چھو کر آواز کی تھرتھراہٹ محسوس کرنے دیں۔ یہ طریقے صرف کتابی علم سے کہیں آگے جا کر سیکھنے کے عمل کو سب کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حقیقی شمولیت صرف پڑھائی لکھائی تک محدود نہیں ہے، اس کا تعلق ایک محفوظ اور خیال رکھنے والا ماحول بنانے سے بھی ہے۔ تو چوتھا حصہ ہے نصاب سے آگے، یعنی ایک خیال رکھنے والی کمیونٹی کی پرورش۔ یہ ایک بہت سنجیدہ حقیقت ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جن طلباء کو خصوصی تعلیمی خدمات ملتی ہیں ان کے ساتھ بدماشی ہونے یا اس کا شکار بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کلاس روم کی سماجی اور جذباتی صحت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ تعلیمی کامیابی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اساتذہ ایک مثبت ماحول بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
انہیں چاہیے کہ وہ ہر طرح کی صلاحیتوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کریں، تمام طلبہ کے درمیان سماجی تعلقات کو پروان چڑھائیں، ان کی تعلیمی اور سماجی کوششوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ہر بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ جب ہر بچہ خود کو قابل قدر سمجھتا ہے تو پوری کلاس مضبوط ہوتی ہے۔ اور اب ہم اس کہانی کی آخری کڑی پر آتے ہیں۔ ہم یہ کیسے جانیں کہ بچے سیکھ رہے ہیں؟ ایک ایسے نظام میں جو ہر بچے کی انفرادیت کا احترام کرتا ہے، جانچ کا طریقہ بھی روایتی نہیں ہو سکتا۔ تو 5واں حصہ ہے حقیقی ترقی کی پیمائش، یعنی تشخیص کا ایک نیا طریقہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روایتی امتحانات کتنا تناؤ اور مایوسی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا حل ہے مسلسل اور جامع تشخیص، جسے CCE بھی کہتے ہیں۔ یہ تشخیص کو سیکھنے کے عمل کا ہی ایک حصہ بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ سال کے آخر میں ایک بڑے امتحان سے فیصلہ کرنے کے بجائے سیکھنے کے پورے عمل کے دوران مسلسل رہنمائی اور مدد فراہم کی جائے۔ یہ ٹیبل CCE کے اصولوں کو بہت اچھے سے واضح کرتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیکھنے پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ صرف نمبروں پر۔ وقت کے معاملے میں لچکدار ہونا چاہیے، جانچ کے لیے مختلف طریقے استعمال کرنے چاہیے اور تعمیری رائے دینی چاہیے۔ اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ نہیں ماننا چاہیے کہ ایک ہی طریقہ سب کے لیے کام کرے گا۔ وقت اور طریقوں میں سختی نہیں برتنی چاہیے اور لمبے الجھے ہوئے سوالات سے بچنا چاہیے۔ اصل بات لچک اور سیکھنے پر توجہ دینا ہے۔ آخر میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تشخیص کو ایک حتمی فیصلے کے طور پر نہ دیکھا جائے، بلکہ اسے ہر ایک کے لیے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا جائے۔ جامع تعلیم دراصل ایک سوچ ہے، ایک ذہنیت ہے، جو تعلیم کے ہر پہلو کو پڑھانے سے لے کر جانچنے تک ہر بچے کے لیے بہتر بناتی ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو ایک سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں ایسی کون سی ایک چیز بدلی جا سکتی ہے جس سے ہر بچہ یہ محسوس کرے کہ وہ واقعی اس جگہ کا حصہ ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا قدم بھی بہت بڑا فرق لا سکتا ہے۔